اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہو۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں حروف تہجی کے 29 حروف کو پڑھ کر سنایا ہے اور سرسری طور پر مخارج کا تعارف بھی کروایا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ مخارج کا تجوید کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ مخارج کے بغیر تجوید کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جسے ہم دنیا میں دیکھیں، کسی عمارت کی پختگی کو دیکھنا چاہے تو اس کے بیس، اس کے بنیاد کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کا بیس مضبوط ہو تو پھر عمارت کو پختہ مانا جائے گا، اور اگر اس کا بیس، بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر عمارت کو غیر پختہ مانا جائے گا، کبھی بھی اس کے گرنے کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی جب تک ہمارے قواعد، بیسکس اور صفات، مخارج درست نہیں ہوں گے، تب تک ہم قرآن پاک کو اس کے نازل شدہ طریقے کے مطابق پڑھ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے تو پہلے بیسکس کو صحیح طور پر جاننا ہے، اس کو مشق کرنا ہے۔ آئیے ہم اصل ٹاپک کی طرف یعنی مخارج کی طرف چلتے ہیں۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف کو پروننس کیا جاتا ہے، اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ حروف تہجی کے 29 حروف میں بعض حروف ہے جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بعض حروف ہے جس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ باریک پڑھے جانے والے حروف کی تعداد 21 ہے اور موٹے پڑھے جانے والے حروف کی تعداد وہ 8 ہے۔ موٹے پڑھنے والے حروف کو ہم پڑھ لیتے خ، ر، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ یہ 8 حروف ہے جس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اصل مقصد کی طرف، آج کے ہمارے سبق کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ حروف ہوائیہ یعنی حروف ہوائیہ یہ وہ حروف ہے جس کو ہوا کے سہارے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف ہوائیہ وہ حروف ہے جو منہ کی خلا سے ادا ہوتے ہیں، منہ کی اندرونی جگہ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی زبان اس کے ادائیگی کے وقت کسی چیز کا سہارا نہیں لیتی، نہ ہی کسی چیز سے ٹکراتی ہے۔ اور حروف ہوائیہ وہ کون سے حروف ہے؟ الف، واو، یا، یہ 3 حروف کہ جس کو ادائیگی کے وقت زبان ہوا کے سہارے سے ادا کرتی ہے۔ آئیے قاعدہ ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ یہ وہ حروف ہے جو منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف ہوائیہ یہ وہ حروف ہے جو منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، یہ اس کا قاعدہ ہے، اس کا مخرج ہے۔ جیسے واو پڑھیے والعصر والسماء والطارق، واو پڑھ رہے ہیں تو پھر زبان کسی چیز سے نہیں ٹکرا رہی ہے۔ یا عبادی الذین، یا ایھا الذین، یا پڑھ رہے ہیں تب بھی زبان کسی چیز سے نہیں ٹکرا رہی ہے۔ لیکن جب الف پڑھا جاتا ہے تو بعض لوگ یہ اشکال کرتے، یہ سوال کرتے ہیں، آپ نے تو کہا حروف ہوائیہ کہ ہوا کے سہارے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم الف پڑھتے ہیں تو پھر لام کے وقت زبان اوپر کے تالو سے لگ رہی ہے، تو پھر آپ کا اس طرح کہنا کس حد تک صحیح ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہم جہاں جہاں پر الف کو ڈائریکٹلی نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ کی شکل میں پڑھتے، جیسے آمن الرسول، اہدنا الصراط المستقیم، وآمنہم من خوف، اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی حروف ہوائیہ میں شامل ہے۔ الف کے پڑھتے وقت بھی زبان کسی چیز کا سہارا نہیں لیتی۔ جی دوستوں، یہ تھے حروف ہوائیہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے مثال کے ذریعے سے سمجھایا، تفصیل پیش کیا ہے۔ امید کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باقی جو حروف ہے اس کے متعلق ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ اگر اس سلسلے میں، اس لیسن کے متعلق کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، آپ کامنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ضرور ضرور آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔